اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری صرف خرید و فروخت کا نام ہے یا پھر کوئی ایسی انسانی صفت ہے جس میں ہم تھوڑا بہت لالچی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری در حقیقت تو ہمیشہ ہی انسانوں کے ساتھ رہی ہے اور اس کو ختم کرنا در حقیقت ہماری فطرت کے ہی خلاف ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ان نیچرل قسم کی بات ہے۔ مگر کیا سرمایہ داری صرف خرید و فروخت کا نظام ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سرمایہ داری ہمیشہ سے موجود تھی؟ اس ویڈیو میں ہم واضح کریں گے کہ سرمایہ داری اصل میں کیا ہے، یہ عام تجارتی سرگرمیوں سے کیسے مختلف ہے، تاریخ میں کب اور کیسے ابھری، اور سوشلسٹ نظام میں ذاتی جائیداد اور منڈی کا کیا کردار ہوگا۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تجارت اور سرمایہ داری میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت صدیوں پرانی ہے۔ قدیم مصر، ہندوستان، چین اور اسلامی دنیا میں صدیوں سے منڈیاں اور تاجر موجود تھے، مگر وہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھے۔ آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عثمانی خلافت ایک کیپٹلسٹ کنٹری نہیں تھا۔ اصطلاحات کی وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی کہ تجارتی سرگرمی اشیاء کی خرید و فروخت پر مبنی ہے، جبکہ سرمایہ داری ایک ایسا نظام ہے جس میں ایک طبقہ محنت کی طاقت خرید کر منافع کماتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیبر پاور ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سرمایہ وہ دولت تو ہے جو مزید دولت کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر صرف اور صرف وہ دولت سرمایہ بنتی ہے جب وہ مزدوروں کی لیبر پاور یعنی کہ محنت کی طاقت کو خریدتی ہے، یعنی کہ وہ ویج لیبر کو امپلوائے کرتی ہے، کسی کو امپلوائے کرتی ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کریں۔ کارل مارکس اپنی کتاب داس کیپٹل جلد اول میں لکھتے ہیں کہ اشیاء کی گردش یعنی دا سرکولیشن آف کموڈیٹیز سرمایہ کا نقطہ آغاز ہے، یعنی کہ یہاں سے سرمایہ شروع ہوتا ہے، مگر صرف تجارت سرمایہ داری نہیں، محض تجارت سرمایہ داری ہرگز نہیں۔ قوت محنت کی خریداری ہی در حقیقت دولت کو سرمایہ میں تبدیل کرتی ہے اور سرمایہ داری نظام کی بنیاد بنتی ہے۔ محنت کی طاقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کو میں لیبر پاور کہہ رہا ہوں؟ یہ محض مزدوری نہیں بلکہ انسان کی کام کرنے کی صلاحیت ہے جو اجرت کے بدلے بیچی جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنی صلاحیت کسی اور کو بیچتے ہیں کہ میں کام کر سکتا ہوں، آئیں مجھے آ کر اتنے گھنٹوں کے لیے آپ خریدیں۔ لہٰذا قوت محنت تب ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب کسی مزدور کو اجرت دی جاتی ہے، کس کے بدلے میں؟ اس کی قوت محنت کے بدلے میں۔ سرمایہ دار مزدوروں کی قوت محنت خریدتا ہے، مزدور اشیاء پیدا کرتا ہے، وہ اشیاء منڈی میں بیچی جاتی ہے، اور جو قدر مزدور کو دی جائے اجرت سے زیادہ ہوتی ہے وہ منافع یعنی کہ سرپلس ویلیو بنتی ہے۔ اب یہ نظام پرانے نظاموں سے بالکل فرق ہے۔ مثال کے طور پہ غلامی کے نظام میں مزدور کو خود خریدا جاتا تھا، مزدور کی قوت محنت نہیں خریدی جاتی تھی، مزدور کو ہی خریدا جاتا تھا۔ اسی طرح جاگیرداری نظام میں کسان زمین سے بندھا ہوا ہوتا تھا اور جو چیز کسان پیدا کرتا تھا اس میں سے کسان جاگیردار کو ایک کرایہ، ایک رینٹ، ایک حصہ ادا کیا کرتا تھا۔ جبکہ سرمایہ داری نظام میں مزدور بظاہر تو آزاد ہے مگر مجبوراً اپنی قوت محنت سرمایہ دار کو بیچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ سرمایہ داری نظام ہمیشہ سے قائم نہیں تھا، اس وقت سے قائم نہیں تھا جب سے تجارت قائم ہے، کیونکہ تجارت اور چیز ہے اور سرمایہ داری نظام بالکل اور چیز ہے۔ یہ خاص حالات میں ابھری، بلکہ یہ 16ویں سے لے کے 18ویں صدی تک کے دور میں یورپ میں پہلی دفعہ زمین کی نجکاری کے نتیجے میں، جس کو انکلوژرز کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی۔ دیہاتی لوگوں کو زمین سے بے دخل کیا گیا اور جب وہ زمین سے بے دخل ہو گئے تو پھر اجرتی محنت کا آغاز شروع ہوا۔ مارکس کے مطابق یہ زمین کی نجکاری کے پروسیس کو کہا جاتا ہے پریمیٹیو ایکیومولیشن۔ پھر 18ویں سے 19ویں صدی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا صنعتی انقلاب، مشینوں کی پیداوار اور اجرتی محنت کا غلبہ، سرمایہ داری بطور غالب نظام ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیگر علاقوں میں سرمایہ داری نوآبادیاتی نظام کے ذریعے سرمایہ داری نظام دنیا بھر میں
پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ میں مختلف وقتوں پر رائج ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر پھر 20ویں صدی کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ اس نظام کے خلاف ایک بغاوت شروع ہوتی ہے، اور اس بغاوت کا نام ہے سوشلزم۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سوشلسٹ نظام میں بھی خرید و فروخت جاری رہتی ہے، اور سوشلسٹ نظام میں ذاتی ملکیت بھی جاری رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، آپ کے کپڑے، یہ آپ کی ذاتی ملکیت میں شامل ہے، کیونکہ یہ ذرائع پیداوار نہیں ہے، اور سوشلزم بنیادی طور پہ ذرائع پیداوار کو اشتراک میں لیتا ہے، اشتراکیت میں لیتا ہے، ان پر اجتماعی کنٹرول مزدوروں کا قائم کرتا ہے۔ تو مزدوروں کو اس پہ کوئی غرض نہیں کہ وہ آپ کے کرتے پر اجتماعی کنٹرول قائم کریں، یہ آپ کی ذاتی ملکیت اسی طرح سے قائم رہتی ہے۔ یہ عام غلط فہمی ہے کہ سوشلزم میں پیسہ نہیں ہوگا، دکانیں نہیں ہوں گی، ملکیت نہیں ہوگی۔ دس از ناٹ کریکٹ۔ سوشلزم میں پیسہ رہے گا، ہو سکتا ہے الیکٹرانک منی ہو جس طرح آج چین کے اندر ہے، کیونکہ پیسے کو صرف خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خرید و فروخت بذات خود سرمایہ داری نہیں ہے۔ جہاں خرید و فروخت قائم ہوگا تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی شکل کی دکان بھی قائم یا دکانیں بھی قائم رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام دکانیں آن لائن چلی جائیں، یہ بھی ممکن ہے، جس طرح چین میں کافی حد تک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نجی ملکیت ان چیزوں میں قائم رہے گی جو کہ ذرائع پیداوار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشلزم میں فیکٹریاں، زمینیں، مشینیں، یعنی کہ جو ذرائع پیداوار ہیں، جن سے پیداوار کی جا سکتی، جو پیداوار کا ذریعہ ہیں، یہ نجی ملکیت نہیں رہیں گے، اب یہ مزدوروں کی، عوام کی اجتماعی ملکیت بن جائیں گے۔ لیکن وہ چیزیں جو کہ عام اشیاء کی چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت جاری رہے گی، آپ کی نجی ملکیت ہی رہیں گی۔ اس میں گھر بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے کپڑے بھی شامل ہیں، اس میں آپ کا موبائل بھی شامل ہے، اس میں آپ کا ٹی وی بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوشلسٹ معیشت میں ریاستی ادارے اشیاء بیچ سکتے ہیں، مگر منافع سماجی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیوبا، ویتنام، چین میں ایسی مخلوط معیشتیں موجود ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرمایہ داری نظام کو درست طریقے سے سمجھنا سوشلسٹ متبادل کو سمجھنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اکثر لوگ سرمایہ داری کو صرف منڈی یا تجارت سمجھتے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کوئی ہماری ذاتی صفت ہے، جیسے کہ خود غرضی۔ اصل میں یہ ایک مکمل نظام ہے جس میں پیداوار کے وسائل چند لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنی محنت بیچنی پڑتی ہے۔ یہ فرق سمجھ کر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سوشلسٹ متبادل کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تاریخ کے ارتقاء کو بھی بہتر سمجھنے میں کامیاب ہوں گے، اور مزید سوشلزم کو قائم کرنے میں بھی اسی وقت بہتر عمل کر سکیں گے جب ہمارا ذہن صاف ہوگا، کلیئر ہوگا، ہماری ڈیفینیشنز بالکل کلیئر ہوں گی۔ تو آخر میں، اختتام میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کہتے ہیں اجرتی محنت اور نجی ملکیت کو۔ جہاں اجرتی محنت نہیں ہے، جہاں پہ امپلائمنٹ کا سسٹم نہیں ہے، اس کو ہم کیپٹلزم نہیں کہتے، اس کو سرمایہ داری نظام نہیں کہتے۔ تجارت بہت پرانے عرصے سے موجود رہی ہے، مگر سرمایہ داری نظام اس عرصے سے موجود نہیں رہا، بلکہ 16ویں صدی میں شروع ہوا۔ سوشلزم نجی دولت نہیں، طبقاتی استحصال کو ختم کرتا ہے، یعنی کہ ذرائع پیداوار کو اجتماعی کنٹرول میں لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور سرمایہ داری کو ایک فطری یا دائمی نظام سمجھنے کے نظریے کو چیلنج کریں۔ بہت بہت شکریہ۔